السلام علیکم ویورز۔ پاکستان آن ٹاپ کے پلیٹ فارم پر خوشخبریوں اور معلومات سے بھرپور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ریحان نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، سی پیک یعنی کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ وہ منصوبہ ہے جو اپنی معاشی اور جغرافیائی حدود کے اعتبار سے پوری دنیا کی معاشی پالیسیوں کو ترتیب دینے والے ممالک اور ان کے ذیلی اداروں کے لیے کسی گیم چینجر یا چیلنج سے کم نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا بدترین دشمن ملک بھارت اور اس کی پشت پر بیٹھا ہوا امریکہ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے اربوں ڈالر کے منصوبے بنا رہے ہیں، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بے نقاب بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس شاندار معاشی منصوبے کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں، اور نہ صرف ایشیائی اور وسطی ایشیائی ممالک بلکہ یورپی اور افریقی ممالک بھی اس میں دھڑا دھڑ شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت اس میں 65 ممالک شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں یہ تعداد اور بڑھنے کے امکان زیادہ ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عالمی افق پر ممالک کے اپنے ترجیحات ہوتی ہیں، اور تمام ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے اپنے وسائل اور اپنے تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی طرح عالمی افق پر ممالک کے درمیان نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ اور آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے روس کی، جو کہ سی پیک میں شمولیت اختیار کرنے والا چائنا کے بعد دوسرا بڑا اقتصادی ملک اور اقتصادی طاقت ہے۔ گو کہ روس کے بھی سی پیک میں شامل ہونے کے لیے اپنے ذاتی مفادات ہیں، لیکن اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ روس اور پاکستان کے درمیان 45 سالوں سے سرد مہری کا شکار تعلقات جو ہیں ان کے درمیان برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، اور روس اور پاکستان کے درمیان خوشگوار اور شاندار تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ روس پاکستان میں چائنا کی طرز پر ایک بڑی سرمایہ کاری کرنے کا خواہش مند ہے، اور پاکستان بھی اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کر رہا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم سی پیک کے تحت روس اور پاکستان کے مابین رشیا پاکستان اکنامک کوریڈور کے بینر تلے ہونے والے دفاعی، علاقائی، معاشی اور عالمی حالات پر ہونے والے تمام معاہدوں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں میں ان دونوں ممالک کے درمیان کون سی مثبت پروسیڈنگز ہونے والی ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ اور انڈیا سی پیک کو لے کر اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اور وہ کون سی وجوہات ہوں گی جن کی بنا پر ان دونوں ممالک کو تاریخ ساز شکست ہوگی انشاءاللہ۔ ویورز، تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو یاد کرواتا چلوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ کی اسکرین کے رائٹ باٹم میں سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی معلومات سے بھرپور نئی ایپیسوڈز اور اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویورز، روس اور پاکستان کے مابین خوشگوار تعلقات کا ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ ملکی سیاست ہو یا پھر بین الاقوامی تعلقات، کوئی بھی دوست یا دشمن اس میں مستقل نہیں ہوتا۔ کل کا دوست آج کا دشمن بھی ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ امریکہ، اور آج کا دشمن کل کا ایک بہترین دوست بھی بن سکتا ہے، اور اس کی شاندار مثال پاکستان اور روس کے درمیان سی پیک کے تحت شروع ہونے والے بہترین تعلقات ہیں۔ پاکستان اور روس کے مابین ان تعلقات کو مزید تفصیل سے جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی میز پر امریکہ اور روس کے دورے کے دعوت نامے بر وقت موجود تھے، اور پاکستان نے اس وقت امریکہ کا انتخاب کیا، اور ہم نے اپنے آپ کو امریکہ کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ہم نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات یعنی کہ سرد جنگ کا آغاز کر دیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان نے افغان جنگ میں روس کے خلاف امریکی ایجنٹ کا ایک بھرپور کردار ادا کیا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہم نے روس کے ساتھ اپنے خوشگوار اور دوستی بھرے تعلقات کے باب کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ کیونکہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ روس یعنی کہ سابقہ سوویت یونین نے دنیا کے تمام سپر پاورز کی طرح دنیا کے بڑے بڑے خطوں پر اور ممالک پر قبضہ کیا، لیکن اس کے باوجود روس ہمیشہ گرم پانیوں سے دور رہا، یعنی کہ گوادر۔ جی ہاں، گوادر وہ راستہ تھا جس کے ذریعے روس پوری دنیا کی معیشت پر اپنا قبضہ کر سکتا تھا،
اور گوادر تک پہنچنے کے لیے روس کے راستے میں افغانستان آتا تھا، اور روس نے افغانستان کے ساتھ ایک طویل جنگ لڑی، اور اس جنگ میں روس کا بھارت کی افواج نے بھرپور ساتھ بھی دیا۔ لیکن اس کے باوجود روس پاکستان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکا۔ بھارتی جرنیل اس بات پر پر امید تھے کہ روس پاکستان پر حملہ کرے گا اور اس کے بعد سب سے پہلے اسلام کو پاکستان کی ریاستی مذہب ہونے کے درجے سے خارج کرے گا، جیسا کہ روس نے ازبکستان اور تاجکستان کے ساتھ کیا، پر ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ اور آج 39 برس گزرنے کے بعد وہی روس ہے، لیکن بدلا ہوا۔ روس کے خواب وہی ہیں۔ روس کو آج بھی گرم پانیوں تک رسائی چاہیے، یعنی کہ روس کو آج بھی گوادر کی وہی ضرورت ہے جو روس کو آج سے 40-45 سال پہلے تھی۔ لیکن آج روس پاکستان کی طرف کوئی آہنی یا کوئی جنگی ہاتھ نہیں بڑھا رہا، بلکہ روس پاکستان کی طرف دوستی بھرا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت کی بھی یہی ضرورت ہے، اور پاکستان اور روس دونوں کے مفاد میں ہے یہ مل کر سی پیک میں شمولیت اختیار کریں۔ ناظرین، روس اور پاکستان کے درمیان بحال ہونے والے یہ تعلقات آج اچانک سے شروع نہیں ہو رہے، بلکہ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سن 2014 اس معاملے میں سب سے اہم سال تھا۔ یعنی 2014 میں روس اور پاکستان کے مابین دفاعی معاہدے ہوئے، اور یہ معاہدے اس وقت کے روسی وزیر دفاع کی 45 برس بعد پاکستان میں آمد پر ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد سن 2015 میں روس نے پاکستان کے ساتھ تیل اور گیس کے شعبے میں ایک پائپ لائن بچھانے کا بھی معاہدہ کیا، یعنی کہ روس پاکستان میں کراچی سے لاہور تک گیس پائپ لائن بچھائے گا۔ اس کے بعد ستمبر 2016 میں روس اور پاکستان کی اسپیشل فورسز نے ایک مشترکہ فوجی مشقوں کا بھی انعقاد کیا، اور یہ فوجی مشقیں پاکستان میں منعقد کی گئیں، جبکہ بھارت کو ان فوجی مشقوں کے انعقاد سے شدید دھچکا پہنچا تھا۔ ان فوجی مشقوں کے انعقاد کے لیے روسی فوجی پاکستان تشریف آئے تھے، اور آپ کو یہ جان کر اور بھی خوشی ہوگی کہ ان فوجی مشقوں کے انعقاد کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ روس پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جیت کے تجربے سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور اسی طرح سن 2017 میں روس اور چائنا کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کی مستقل رکنیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور اس طرح دونوں ممالک کے مابین دفاعی، علاقائی سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اور اگر بات کی جائے کہ اس وقت پاکستان اور روس کے مابین تعلقات کس نہج پر ہیں، تو آپ کو یہ جان کر اور بھی خوشی ہوگی کہ حکومت پاکستان اور روس کی حکومت کی طرف سے مشترکہ طور پر یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ ہم اپنے معاشی اور ملکی اور جغرافیائی حالات کو دیکھتے ہوئے سی پیک کے تحت ایک مشترک بیانیہ رکھیں گے جو کہ پاکستان اور روس دونوں کے لیے مفید ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے ان معاملات کو وہ کوریج نہیں دی جو کہ وقت کی ضرورت تھی، سوائے چند ایک دانشوروں اور صحافیوں کے جنہوں نے اس پر کچھ شوز کیے۔ لیکن دوسری طرف چینی میڈیا اس کو بھرپور پذیرائی دے رہا ہے اور پوری دنیا کے سامنے ان معاملات کو کھول کر بیان کر رہا ہے کہ روس باقاعدہ طور پر سی پیک کا حصہ بن چکا ہے اور ان کے معاہدے بھی ہو چکے ہیں۔ اب تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوگا کہ روس پاکستان کی سڑکیں اور سمندری راستے استعمال کرے گا، یعنی کہ روس کو پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل ہو چکی ہے۔ اور گرم پانیوں سے میری مراد وہ سمندر ہیں جو کہ سردیوں میں جمتے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ روس دنیا کے سرد ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور روسی سمندر سردیاں آنے پر جم جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روس اور وسطی ایشیائی ریاستیں یعنی کہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور دیگر ممالک یہ عرب ممالک کے بعد تیل اور گیس کا دوسرے نمبر پر بڑا ذخیرہ رکھنے والے ممالک ہیں۔ لیکن کیونکہ ان ممالک کے باقی دنیا کے ساتھ، خاص کر افریقہ کے ساتھ کوئی زمینی تعلقات نہیں ہیں، نہ ہی سمندری راستے ہیں، تو یہ اپنے تیل اور گیس کو بھرپور طریقے سے دنیا میں فروخت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ سے ان کی ترجیح رہی تھی کہ کسی طریقے سے گوادر تک یا پاکستانی سمندر تک ان کی رسائی ممکن ہو سکے۔ گرم پانی کے سمندر تک رسائی کے لیے روس کے پاس ویسے تو دو راستے تھے۔ اول تو ایران کی چابہار بندرگاہ تھی، لیکن
وہ کیونکہ 11 میٹر سے زیادہ گہری نہیں ہے، اس لیے روسی ساخت کے بڑے آئل ٹینکرز کے لیے ایک مناسب بندرگاہ نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف سی پیک کے تحت بننے والی گوادر بندرگاہ دنیا کی تیسری بڑی اور گہری بندرگاہ ہے۔ ویوز، آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ پاکستان کے راستے اب روس، چائنا اور وسطی ایشیائی ممالک پوری دنیا کے ساتھ تجارت کریں گے، اور ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے روزانہ کم از کم 80,000 ٹرک پاکستان کے راستے روس، چائنا اور دوسرے ممالک کا سفر کریں گے، اور پاکستان کو صرف ٹول ٹیکس کے مد میں سالانہ 25 سے 30 ارب روپے کا منافع حاصل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان روس کے ساتھ تیل اور گیس کے معاہدے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے قوی امکانات موجود ہیں، تو پاکستان کو عرب ممالک سے بھی جان چھڑوانے میں آسانی ہوگی، جو کہ امریکہ کی غلامی میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی کسی بھی سازش کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو پاکستان مشرق اور مغرب کے مابین تجارت کا ایک بہترین سورس بننے جا رہا ہے، اور پاکستان اگر سی پیک کے دوران اپنی مصنوعات کو عالمی منڈیوں تک بہترین رسائی کے کامیاب ریسورسز تلاش کر لیتا ہے، جو کہ بہت ہی ممکن اور جس کے قوی امکانات روشن ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان اس سے نہ صرف اربوں بلکہ کھربوں روپے بھی کما سکے گا انشاءاللہ۔ ویوز، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور خاص کر گوادر کی جغرافیائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، جیسا کہ روس نے پاکستان کے ساتھ اپنے سرد مہری کے شکار تعلقات کو بحال کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی، اسی طرح دنیا کے دوسری بڑی اقتصادی طاقتیں اور ممالک بھی پاکستان کے قریب آ رہے ہیں، اور یہ بات ہمارے حریف ممالک کو کسی صورت بھی پسند نہیں آ رہی۔ جبکہ دوسری طرف ہم نے یورپ اور خاص کر امریکہ کی ہمیشہ سے غلامی کر کے صرف ان سے ڈو مور حاصل کیا، لیکن آج پاکستان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر امریکہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے خوشگوار برادرانہ تعلقات ہیں۔ ویوز، ان تمام اچیومنٹس کا سہرا پاکستان کا گوادر بنتا ہے، یعنی گوادر کے سر یہ تمام سہرے آتے ہیں۔ آج ہمیں یہ کہنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ گوادر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ویوز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک نئی بھرپور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ریحان نور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔